اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل کفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرض شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو شوال کے مڈ میں ہیں یہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہیں۔ اسی ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں آج پہلا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے اور سرکار کے احسانات اور سرکار کے معجزات جو زندگانی میں ہیں ان کی ظاہری زندگی میں جو تھے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا تعارف سرکار کا، یقیناً وہ محب نہیں، وہ موالی نہیں جو ائمہ کے تعارف سے واقف نہ ہو، تو اس ضمن میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو علوم آل محمد کی اشاعت کا موقع کافی زیادہ ملا، اور اسی ضمن میں جب برادران اہل سنت کی کتابیں بھی میں نے چھانی ہیں، میں نے دیکھا ہے کیونکہ بہت اچھی خوبصورت باتیں وہاں لکھی ہوئی تھیں، تو یہ انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ 4000 سے زیادہ شاگرد تھے سرکار کے، 4000 شاگرد، اور ایک وقت میں آج کے دور میں جیسے ہم مجالس پڑھتے ہیں 200 300 400 بندے کی، بڑی مشکل سے ہماری آواز اگر بغیر سپیکر کے کرے 100 200 تو دور کی بات ہے، 50 60 70 بندوں تک مشکل ہماری آواز جاتی ہے، تو یہ کام ہی امامت کا ہے، یہ کام ہی زمانے کے امام کا ہے، یہ ہے ہی زمانے کے امام کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ 4000 طالب علم یک وقت سرکار کے درس میں بیٹھے اور سرکار کی آواز سب تک برابر پہنچے۔ 4000 آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جلسے میں 4000 افراد ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ کیوں نہ کریں، یہ جن کی جد نے غدیر کے موقع پر کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ حاجیوں کو اعلان ولایت سنایا، تو یہ انہی کا فرزند ہے، 4000 تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی ضمن میں جب سرکار کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں برادران کے 4000 رامیان حدیث نے احادیث بیان کی، اور پھر ایام حج میں سرکار کا تشریف لانا لکھا ہے کہ سرکار تشریف لے آتے، مسند بچھاتے، لوگوں کو درس دیا کرتے، اور اسی ضمن میں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب میں بات پڑھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ خود کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حق ہے۔ اب امام کہیں امام حق کوئی یہ چھوٹی بات نہیں، جن کو امام حق کہا جائے، اور وہ کہ جن کی فقہ چلتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حق ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی سرکار کے شاگردوں میں سے، اور جب یہ لکھتے ہیں برادران اہل سنت نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی میں جو سرکار کا تعارف کرایا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ عالم اسلام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے، بلکہ دین اسلام پورا عالم اسلام جناب جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے مزید منور ہو گیا۔ ہزاروں مسلم دانشوروں نے تربیت پائی سرکار سے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے علمی خزانوں کے اتنے چرچے تھے کہ یہاں تک کہ بعض غیر مسلم دانشور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ ابان بن تغلب نے امام سے 30,000 روایات نقل کی ہیں، 30,000۔ پھر جب ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حسن بن علی وشا کہتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں 900 مشائخ حدیث سے ملاقاتیں کی، اور میں نے ان سب کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ جعفر بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی وہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تھے۔ 30,000 لوگ، تو یہ باتیں، یہ چیزیں کوئی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ یقیناً نور کے گھر کا نورانی فرد ہی کر سکتا ہے، وہ ایک نور ہستی ہی یہ کام کر سکتی ہے۔
اور سرکار کی جو ایک خوبصورت امتزاج تھا جو ہم سب کے لیے اتحاد بین المسلمین کی اس روش کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو نقطہ یہاں بہت اچھا جو سامنے آ رہا ہے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے اپنے لیکچرز میں، اپنے دروس میں، اپنی گفتگو میں سرکار نے کبھی یہ کسی کو نہیں کہا تیرا عقیدہ یہ ہے تو کسی اور کو مانتا ہے تو یہاں نہ بیٹھ، نہیں، سرکار نے سب دست شفقت رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ زمانے کے محمد کو کیسا ہونا چاہیے، زمانے کے رحمت العالمین کی دستار کے وارث کو کیسا ہونا چاہیے۔ سرکار نے محبت و یگانگی کا جو درس دیا بڑا خوبصورت، حالانکہ سرکار امام وقت حجت خدا، جس طرح کا سرکار کا ایک واقعہ ملتا ہے بڑا خوبصورت، کوئی آیا جب سرکار کے پاس اور سرکار سے خزانوں کے بارے میں بات کرنے لگا کہ خزانے سرکار یہ کیسے موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم چاہیں تو ابھی زمین سے برآمد کر سکتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر سے، ہم قادر مطلق کے نمائندے ہیں، ہم حضر خدا ہیں، ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ سرکار یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، نیچے سے سونے کی اینٹیں برآمد ہوئی۔ تو یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ جو سرکار نے فرمایا، تو آگے جو جملہ بندے نے کہا اس کے بعد جو سرکار نے خوبصورت جملہ پڑھا، بندہ کہتے ہیں سرکار اس کو اپنے چاہنے والوں میں بانٹ دیجئے۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ہم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اس سے کہیں درجہ بہتر چیز رکھی ہے، یہ سونا ہمارے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر صرف اسی بات کو میں رکھ کے گفتگو کروں، اللہ اکبر کیا کمال چھپا ہے اس بات میں، کیا فرما رہے ہیں یہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یعنی دنیا کی آسائشیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت فرماتے ہمارے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے اس سے بہت بڑھ کے رکھا ہے۔ سرکار وہ کیا؟ فرماتے آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر، زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کو اتنی بڑی گارنٹی دیں کہ اگر وہ دنیا سے کچھ نہ چاہیں، ہمیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم انہیں دنیا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ کچھ نہ چاہیں تو ہماری گارنٹی ہے، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہی آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ہی ان کے ساتھ ہوں گے آخرت میں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی زمن میں یہاں میں بات روک کے اسی بات کو پھر چلا تو چھوٹی سی بات سامنے آئی ہے۔ ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک بڑے مہربان دوست کا کراچی سے ایک وائس میسیج آیا ہے، اور سید نے بڑی حوصلہ افزائی اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس نے ایک خاتون کا میسیج بھیجا ہے، کوئی ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، جو کہہ رہے تھے پورے کراچی میں سندھ سائڈ پہ یہ میسیج پھیلا ہوا ہے۔ کسی خاتون نے لیکچر، اکثر آپ کو پتہ ہے میں آپ کی خدمت میں گزارشات کرتا ہی رہتا ہوں، سرکار کی توفیق سے، سرکار کی شفقت سے، صاحب زمان کی نگاہ پناہ سے، ورنہ بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے، بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے شاہ جی یہ وائس میسیج سنے اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ چلو کچھ تو متوجہ ہوئے۔ تو وہ جو بہن کا وائس میسیج تھا جو میں نے سنا مجھے بہت اچھا لگا، میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ بہن بار بار تاکید کر رہی تھی کوشش کرے اپنے امام سے توسل کرے، اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑے۔ اور دوسری بات جو کر رہی تھی بڑی خوبصورت کر رہی تھی کہ جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہے کہ اب تمہارا علاج ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کی لا علاجی سے پہلے اور ڈاکٹر لا علاج کر بھی دے تو کوشش کرو اپنے زمانے کے امام سے ضرور متمسک رہو، ان سے توسل کرو۔ کہتی ہے آزما کے دیکھو، کائنات کے تمام ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر ہے، تو سرکار کی طرف متوجہ۔ وہ کہتی ہے کبھی گھبرانا نہیں، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ وہ کہتی ہے میں نے توسل کیا، اور اس بہن بیٹی کی مہربانی ہے، اس نے میرا نام لیا کہ ان سے میں نے یہ سارا کچھ سیکھا، ان سے سنا میں نے، تو پھر میں نے اپنے امام کی بارگاہ، وہ بہن بھی سیدزادی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی میں نے امام کی بارگاہ جب توسل کیا میں بہت پریشان تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، میں نے سرکار کی بارگاہ گڑیا کر کے گڑ گڑا کے جب توسل کیا تو کہتی ہے کرم ہو گیا، مجھے شکر ہے، بہت اچھا لگا، الحمدللہ کوئی تو متوجہ ہوا شہنشاہ زمانہ بادشاہ کی طرف۔ کسی نے تو ضرورت محسوس کی کہ کوئی تو ہے نا کہ جس وقت بھی روئے زمین پر ہر طرف سے دروازے بند ہونے کے باوجود اپنے کرم کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، اپنی شفقت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، اپنی کریمی کا اظہار مسلسل پسند فرما رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہے دینے کے لیے، کوئی دینے والا ہی تو ہو۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا آج کی گفتگو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، جو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے، اور یہ دن اتنا خوبصورت دن ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا یوم متوقع ظہور جمعہ کا دن ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار اگر پیر والے دن ظہور پسند فرما لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس سرکار کو نہیں مانیں گے جو پیر والے دن ظہور پسند فرمائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جس دن تشریف لائیں گے، کیونکہ سرکار کا لقب مطہر ہے، اس میں مقدس ہے، جمعہ اجل اللہ فرج شریف، جس دن تشریف لائیں گے جمعہ قرار پائے گا۔ چھوٹی سی بات تھی، میں نے صرف آپ کا ایمان، آپ کی محبت شاہ زمانہ بادشاہ سے مضبوط کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے۔ اچھا، جو میں بات گزارش کر رہا تھا، سرکار
امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو زندگانی ہے، سرکار کا جو احسان ہے مخلوقات پہ، اپنے چاہنے والوں پہ، وہ بڑا کمال ہے. کیا فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں سے، اگر تم یہ دنیا میں سے لو تو ہم تمہیں نہیں دینا چاہیں گے، ہاں مگر یاد رکھو ہم آخرت میں تم ہمارے ساتھ ہوگی. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور کوئی بندہ دنیا کا اتنی بڑی گارنٹی نہیں دے سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے جو اتنی بڑی گارنٹی دے کہ آخرت میں تم میرے ساتھ. یعنی یہ آخرت میں ساتھ ہونے کا مطلب ہے تمہاری بخشش کی ضمانت ہے، تمہارے چھٹکارے کی ضمانت ہے. تمہیں گھبرانے تمہارا کوئی مقام اور تمہاری جگہ ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہوگی، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی سرکار اتنی بڑی گارنٹی فرما رہے ہیں. لیکن ان کے لیے کہ جو دنیا کو نہ چاہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نہ چاہیں، اسی لیے تو کہا گیا سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. اس پہ سلام نہیں جس نے بادشاہی میں بادشاہی کی، جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یعنی جس نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محسوس کیا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ عارضی ہیں مگر میرے مالک ہیں جو میرے ساتھ ہمیشہ والے ہیں. تو یہاں سرکار گارنٹی. اچھا اس بات کو اگر ہم اس دور میں لے کے آئیں تو کیا جو معصوم نے آج سے اتنے 100 سال پہلے فرمایا تھا، تو کیا معصوم کے پاک لخت جگر ہمارے بارے میں یہ پسند نہیں فرماتے؟ یقیناً فرماتے ہیں. جو بات باپ کی وہی بات بیٹے کی، کیونکہ فرق نہیں ہے. یہ ساری ذوات مقدسہ ایک ہیں، ان کا اظہار کا انداز مختلف ہے. جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرما دیا قائم اس کی تصدیق کرے گا. جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرما دیا قائم آل محمد ان کی تصدیق کریں. تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب آج کے دور میں بھی اگر ہم صاحب زمان اللہ فرج شریف کی ذات گرامی قدر سے آج بھی توسل کر کے ان کے ساتھ محبت کا صلہ نہ مانگے، کم از کم یہ صلہ نہ مانگے کہ ہمیں اس کے بدلے دنیا کی یہ چیز دے دی ہے، دنیا کی یہ چیز دے دی جائے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ان کا بھی وہی فرمانا ہے. چھوٹے امام نے فرمایا آخرت میں تم ہمارے ساتھ ہوگی. یہ اتنا بڑا احسان ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی گزارش کروں گا مگر سرکار کا ایک بہترین فصاحت و بلاغت کا خوبصورت ایک انداز ہے، میں چاہتا ہوں ریت امام زمان علیہ السلام تک پہنچ جائے. سرکار نے جو اپنے خوبصورت گفتگو حکایات پسند فرمائی ہیں، انشاءاللہ ہمارا چلے گا کچھ دن پروگرام، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا رہوں گا. تو آج جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں ٹاپک وہ ہے غور و فکر. قربان جاؤں، صدقے جاؤں، چھٹے لال ولایت، شہنشاہ معظم امام الصادقین علیہ السلام. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں سرکار کو صادق آل محمد میں نہیں کہتا، مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ آل محمد میں سچا نہ. یہ اور بات ہے، انہوں نے پسند فرمایا، ان کے گھر اتر کی بات ہے، انہوں نے جو پسند فرمایا ان کے گھر کی بات ہے. مجھے ایسا کون بندہ ہے، لیکن میرا جو دل کرتا ہے میں سرکار کو کہتا ہوں امام الصادقین، سچوں کا امام. کیونکہ جناب ابوذر کے بارے میں بھی فرمایا گیا زمین و آسمان میں کوئی سچا ہے تو ابوذر ہے. اور ابوذر جیسوں کے امام کو امیر المومنین کہتے ہیں. اور اس دور میں جس وقت جناب امام صادق علیہ السلام، امام الصادقین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس دور میں جو ابوذر جیسے تھے ان کے امام بھی یہی امام الصادقین، ہر دور میں جو بھی حجت خدا ہو. تو میں بات جو کر رہا تھا امام الصادقین علیہ السلام، سرکار نے غور و فکر کے حوالے سے بڑا خوبصورت اظہار پسند فرمایا. سرکار فرماتے ہیں غور و فکر اعمال کا آئینہ ہے. آئینے سے کیا کام لیتے ہیں؟ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے بننے سورنے کے کام لیتے ہیں. آئینہ جو ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں بھی ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہماری ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، ہمارے بال ایسے، ہمارا فیس، ہماری کیفیت، ہم نے کچھ پہنا تو کیسا ہو. وہ آئینہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ بھی دیکھو تم ایسے ہو. آئینہ ہمیں بتاتا ہے. دیکھیں ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمال چھپا ہوتا ہے. آئینہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، بتلا رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے ہماری حقیقت کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. اگر ایک آئینہ ہمیں ہماری حقیقت دکھا رہا ہوتا ہے، اس آئینے سے ہم صرف دنیا کی نگاہوں میں بہتر بننے کے لیے اس آئینے کے ذریعے اس آئینے سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، اس آئینے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا ہم کیسے لگ رہے ہیں. کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں صحیح نہیں بتائے گا. تیرا بتانا ایکوریٹ ہے، ایکوریسی ہے. تو جو بتائے گا بالکل 110% تو سچ بتائے گا، کیونکہ تو ہمارا اس وقت جو ہے نا ایک مہربان ہے، ہمارے لیے ایک مہربان انداز ہے تیرا کہ تو ہمیں ہماری حقیقت بتلائے گا. اس لیے سرکار فرما رہے ہیں غور و فکر اعمال کا آئینہ ہے. یعنی جو انسان ہر چیز میں غور اور فکر کرتا ہے. یہ دو بڑے اہم جملے ہیں، غور و فکر. غور و فکر نہیں، غور اور چیز ہے، فکر اور چیز ہے. غور و فکر اعمال کا آئینہ ہے.
یعنی اگر میں اس کی چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، آپ نے مصلی بچھایا، آپ نے صبح کی نماز کے لیے اپنی تیاری کی، آپ نے روٹین کے ساتھ نہیں جیسے وضو کیا مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، نہیں، آپ نے پہلے غور و فکر کیا، آپ نے یہ سوچا میں کس لیے کھڑا ہوں، میرے مالک نے مجھے کس لیے اس وقت کھڑا ہونے کا حکم دیا، میری اس نماز سے فائدہ مالک کو ہونا ہے یا مجھے ہونا ہے، میں اس نماز سے برائی اور بے-حیائی پہ کتنا قابو پا سکتا ہوں، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے-حیائی سے بچاتی ہے، میں اس نماز کے ذریعے کتنا تقوی اختیار کر سکتا ہوں، کتنا متقی بن سکتا ہوں، میں اس نماز کے ذریعے نماز میں آل محمد پہ درود پڑھنے جو پڑھ رہا ہوں اس سے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، مجھے کیوں درود پڑھوایا گیا، اور پھر نماز کے ارکان میں بندہ انسان سوچے کہ میں کھڑا کیوں ہوتا ہوں، قیام سے کیا مراد ہے، پھر رکوع سے کیا مراد ہے، پھر سجدے سے کیا مراد ہے، پھر قنوت سے کیا مراد ہے، پھر تشہد سے کیا مراد ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی غور و فکر چھپا ہے نا، مجھے یوں تو نہیں کھڑا کیا گیا اٹھک بیٹھا کرتا رہوں، جس نے طوطے کو کوئی چیز سکھا دی ہے رٹ لگا کے وہ اپنا ٹائم، مجھے غور و فکر کرنا ہے، میں نے غور کرنا ہے اس کے پیچھے چھپا کیا ہے، مجھے مالک نے 5 وقتوں میں کیوں کھڑا کیا ہے، فجر کی نماز سے کیا مراد ہے، ظہر کی نماز سے کیا مراد ہے، عصر کی نماز سے کیا مراد ہے، مغرب کی نماز سے کیا مراد ہے، عشاء کی نماز سے کیا مراد ہے، غور و فکر ہے، یہ معمولی بات نہیں، ان چیزوں میں چھپا ہوا کیا ہے، پھر پتہ چلے گا جب غور و فکر کریں گے کہ میں مصلی پہ کیوں کھڑا کیا گیا تھا، مجھے ہی کیوں پسند کیا گیا مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے، پھر سمجھ آئے گی جب بات غور و فکر کی ہوگی، پھر تھوڑا سا اور اس میں غور و فکر ہو سکتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، مثلا مجھے نماز میں پہلے صورتیں پڑھوائی گئی قیام میں، اس سے پہلے مجھے نیت کروائی گئی، اور نیت میں جو بات چھپی ہے صورتوں سے بھی پہلے نیت میں بھی جو کمال چھپا ہے، ناظرین سامعین غور کیجئے گا، نیت میں کیا کہتے ہیں، قربتن الی اللہ، اللہ کی قربت، افسوس صد افسوس، اللہ کی قربت سے شروع ہونے والی نماز کی رکعتوں میں بھول جانا کہاں کی قربت ہے، قربتن الی اللہ، غور و فکر والی بات ہے نا، ایک تو روٹین کی چیزیں ہم چلا رہے ہیں، مگر جب غور و فکر کریں گے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، 2 رکعت قربتن الی اللہ، صبح 2 کیوں پڑھائی گئی، ظہر کو 4 کیوں پڑھائی گئی، عصر کو 4 کیوں پڑھائی گئی، مغرب کو 3 کیوں پڑھائی گئی، عشاء میں 4 کیوں پڑھائی گئی، ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہے نا، 2 کیوں، 4 کیوں، 4 کیوں، 3 کیوں، 4 کیوں، صبح بھی زیادہ ہوتی نہیں بھائی، اس کے پیچھے کچھ چھپا ہے، وہی چھپے ہوئے کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور یقین جانیے اعمال کا آئینہ سرکار نے اس لیے فرمایا جب غور و فکر کرو گے تمہارا عمل کمال کی منزل پہ پہنچے گا، جب تم اپنے آپ کو محسوس کرو گے تو میں کھڑا کہاں ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میری اوقات کیا ہے، کہ میں قطرہ نجس ہوں، میرے اندر غلاظت نجاست بھری ہے، مجھے اس نے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے قابل بنایا، اور پھر جب غور و فکر کرو گے سجدے گاہ سامنے رکھ کر، بہت اہم نقطہ دینے لگا ہوں، سجدے گاہ سامنے رکھ کر غور و فکر کرو گے کہ اس مٹی کو وسیلہ بنوا کر میری عبادات کی قبولیت کو 4 چاند کیوں لگوایا گیا، اس مٹی میں کیا کمال ہے، ارے بھائی اس مٹی میں صرف امام مظلوم کا خون تو نہیں، اس مٹی میں 72 کا خون شامل ہے، اب میری نماز میں، میرے خیال میں، میری نماز میں، میں بار بار اشاروں میں گفتگو طویل نہیں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، میری نماز میں، میرے خیال میں کربلا کی مٹی میرے سامنے ہے، کربلا کی مٹی سارے علماء متفق ہے اس بات پر کہ جملہ چیزوں سے، مثلا پتھر نہیں ہے تو پتھر، نہیں ہے تو کاغذ، نہیں ہے تو کھجور، مختلف چیز اگر نہیں ہے، اگر کربلا کی مٹی نہیں ہے تو، ورنہ سب سے بڑی فضیلت کربلا کی مٹی کو ہے، ارے بھائی کربلا کی مٹی میں حسین ہے، کربلا کی مٹی میں 72 ہے، اب 72 وسیلہ بن رہے ہیں، حسین وسیلہ بن رہے ہیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر بات کی نیگیٹیوٹی پہ نہ جاؤ تو یہاں سے بڑا تمہیں نقطے، ایک نہیں بڑے نقطے ملیں گے، وسیلہ بن رہے ہیں ہماری نماز کی قبول، غور و فکر ہے نا، ورنہ تو یہ باتیں سامنے نہیں آتی، کون وسیلہ بن رہے ہیں، میری نماز میں سامنے میرے شامل ہیں، فضیلت ہے کربلا کی مٹی پہ، ارے بھائی اس کے پیچھے فضیلت کیا چھپی ہے، تمہیں حسین کا سجدہ یاد آئے گا، ہاں، تمہیں مولا حسین علیہ السلام کی قربانیاں یاد آئیں گی، ہاں، تمہیں جانثاران اصحاب اولاد الحسین ان کا کمال یاد آئے گا، ہاں، صرف اتنا، آپ ویسے بھی ذہن میں کمال رکھ سکتے ہو، نہیں، ارے بھائی یہی کمال چھپا ہے، آپ نماز میں
کربلا کی مٹی کو اپنے سامنے رکھ کر صرف مولا حسین کی قربانیاں نہیں، صرف 72 کا کمال نہیں، بلکہ ان کے خون کو سامنے رکھ کر اپنی عبادات کی قبولیت کو پروردگار سے 4 چاند لگوا رہے ہیں۔ اس لیے یہ صاحبان عرفان ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کا کمال یہی ہوتا ہے تمہاری عبادتوں کو 4 چاند لگوانے ہیں۔ اس پہ میں ڈھیروں گفتگو سرکار کی توفیق سے کر سکتا ہوں، اسی بات پہ کربلا کی مٹی۔ میں باقیوں سے مخاطب نہیں، مولانا حیدر کرار سے مخاطب ہوں، باقیوں کا متفق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو نہیں رکھتے مٹی، لیکن جو مٹی رکھتے ہیں، اس مٹی میں، اسی مٹی کی غور و فکر یار کر لو، اس مٹی میں کیا حقیقت چھپی ہے۔ یہ عام مٹی نہیں، عام مٹی، عام خاک کا تو کہتے ہیں تیرے منہ میں خاک، یعنی کوئی کائنات کی مٹی ایسی نہیں، مگر کربلا کی واحد مٹی ہے کہ جو واقعی منہ میں آئے تو کمال ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو لا علاج ہو، جس کا علاج کا چانس نہ ہو، کربلا کی تھوڑی سی مٹی چٹکا دو، تھوڑی سی چٹا دو، تھوڑی سی چکھا دو، ٹھیک ہو جائے۔ وہی مٹی پھر کیا، پھر دیکھے کمال، دنیا سے جاتے ہیں، جانے والے کے ہاتھ میں کربلا کی مٹی اور خاک شفا کی تسبیح یا کوئی نہ کوئی چیز ساتھ رکھتے ہیں ضمانت بنانے کے لیے۔ غور و فکر تو کرو بابا، یہ ہے سمجھنے والی۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں، اب اسی پہ بات چلاتا گیا تو بات دور تک چلی جائے گی، بس اتنا ہی ذہن میں رکھیے کہ چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے آپ کے سامنے نماز کے حوالے سے۔ غور و فکر فرما رہے ہیں اعمال کا آئینہ ہے، غور و فکر ہوگا اعمال کو 4 چاند لگیں گے۔ آگے فرماتے ہیں غور و فکر بد اعمالیوں کا کفارہ ہے۔ کیسے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بات آئی، ہم نے سنی، ممبر پہ میں کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنا زیادہ، گھنٹہ ایک خطاب کرنا ہوتا ہے، لوگ ویسے ہی تھوڑا جو ہے نا گھنٹے سے زیادہ، پھر اوروں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے، بہرحال مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں اگر ایسی باتیں کر جاتے ہیں لوگ، نعرے مار لیتے ہیں لیکن بات پہ غور نہیں کرتے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ بد اعمالیوں کا کفارہ ہے، غور و فکر بد اعمالیوں کا کفارہ۔ مثلا کسی چیز سے، کہ کسی کیے گئے عمل سے اس کے غلط ہونے کی قیمت ادا کرنے کو کفارہ کہتے ہیں۔ بد اعمالیوں کا غور و فکر، جب انسان یہ سوچتا ہے میں اپنی زندگی میں ایسی بد اعمالیاں کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ایسے غلط کام ہو گئے، مگر جب سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے، وگرنہ نہیں۔ جب یہ سوچتا ہے مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، یہ آئندہ نہ کرنا یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور یہ صرف زبانی کلامی آئندہ نہیں، عہد کرتا ہوں، جو ہو گیا مرد بن کے عہد کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، یہ کفارہ ہے بد اعمالیوں کا۔ اور یہ چھٹکارا ہے غور و فکر۔ انسان جب غور و فکر کرے، اور اس سے بھی اور جو گہری بات چھپی ہے وہ یہ ہے، غلط عمل ہو گئے مجھ سے، آج تک پروردگار کے ولی کی برکت سے میری سانسیں چل رہی ہیں، اس حجت خدا کی برکت سے جو بقائے بقیت دنیا ہے، اس کی برکت سے سانسیں چل رہی ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ نے میری سانسیں بند نہیں کی۔ میں کفارے کے طور پر اپنی بد اعمالیوں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرتا ہوں، آج کے بعد آئندہ میں کوئی ایسا کام غلط نہیں کروں گا۔ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے نہ میری سانسیں بند کی، نہ میرا رزق بند کیا، نہ میرے اوپر کوئی کرم کا راستہ بند کیا، اور اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ مجھے بد اعمالیوں کے ساتھ ہی مجھے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ ان کی کتنی بڑی شفقت ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نگاہ اور پناہ ہے کہ مجھ جیسے کو میرے تمام کوتاہیوں کے ساتھ وہ برداشت، نہ صرف برداشت کر رہے ہیں بلکہ مجھے اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع دینے۔ اور یہی ہے سرکار کے 2 القاب میں کمال، منتظر اور منتظر۔ منتظر وہ ہم جب سب یہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر وہ جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہماری جملہ نیگیٹیوٹیوں کی باوجود، ہمارے ہر الٹے کام کے باوجود، ہمارے ہر نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے والوں کے کاموں کے باوجود، پھر وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے غور و فکر، یعنی بد اعمالیوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ ایسے ہی ادا ہوتا ہے، کفارہ یکمشت ادا کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹ میں 2 قسطوں میں دو، نہیں، عہد کیا، میں کوئی غلط کام کرتا تھا، میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک شراب پیتا تھا، عہد ہے آئندہ نہیں پیوں گا، میرے امام کو پسند نہیں، میں کوئی گناہ کرتا تھا،
غلط کام کرتا تھا، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو کہ ایک مومن محب کی شان نہیں ہے۔ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، میں لوگوں کا حق کھاتا تھا، عہد کروں گا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے بندہ مرد بن کے جب عہد کرے، یہ عہد کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ کفارہ ہے بدعمالیوں کا۔ سرکار فرماتے ہیں غور و فکر بدعمالیوں کا کفارہ ہے۔ اب ایک ایک پہ اگر بات کرنا میں تفصیل سے شروع کر دوں تو مجھے کافی پروگرام چاہیے، لیکن میں جلدی جلدی ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، یہ ہماری سمجھنے والی ہیں، غور و فکر والی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں غور و فکر دل کا نور ہے، یعنی انسان جب غور و فکر کرتا ہے دل نور نور ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ کیسا غور و فکر؟ پھر چھوٹی سی مثال، میں انسان دنیا میں آیا ہوا، اس کے اتنے بڑے کرم میں، اتنی بڑی عنایتوں میں، اتنے بڑے احسانات میں مجھ جیسے پہ اتنا کرم، دل کھلا، نورانی ہونا شروع ہوا۔ نورانی کیسے ہوا؟ مالک تیرا اتنا احسان، مجھے انسان بنایا، غور و فکر ہے نا۔ مالک تیرا اتنا احسان، تو نے مجھے بے عیب بنایا، غور و فکر ہے نا۔ مالک تیرا اتنا احسان، تو نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا، ہے نا غور و فکر۔ مالک تیرا اتنا احسان، تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا کہ جو محبت آل محمد میں سرشار گھر تھا، اتنا بڑا احسان۔ مالک تیرا اتنا بڑا احسان کہ تو نے مجھے حق کے مودت کی ادائیگی کا موقع دیا، اتنا بڑا احسان۔ دل نور ہوا، دل خوش ہوا۔ پھر یہ شکوے نہیں آتے زبان پہ، اور یار میرے کو وہ نہیں ہے، اور میرے پاس وہ نہیں ہے، اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اور میرے پاس یہ شکوے نہیں آتے زبان پہ۔ تو یہ ہوتا ہے مالک تیرا اتنا شکر، میں اس قابل تھا، میں تو قطعاً اس قابل نہیں تھا، میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا، میں تو اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا۔ مالک تو نے مجھے، دیکھیں الحمدللہ جس روئے زمین پہ ہم رہتے ہیں، یہ اس سے بھی پہلے عرض کرتا جاؤں، جس حجت خدا کی ہم رعیت ہیں، یہ کو پروردگار کا چھوٹا احسان نہیں۔ موالیہ نے حیدر کرار میرا یہی جملہ بھی اگر سمجھ گئے نا، خوبصورت زندگی کے لمحات گزریں گے، یقین جانیے۔ اس لیے 11 اماموں کے دور میں پیدا ہونا خالق کی طرف سے بھی اچھا ہے، مگر اس دور میں پیدا ہونا جب حجت خدا آنکھوں کے سامنے نہیں، کمال ہے۔ اس لیے کہ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ جب غور و فکر، دل نور، دل خوش، واہ مالک ہم اس قابل، ہمیں اس دور میں پیدا کیا گیا جب ہمارے زمانے کی حجت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مالک تیرا اتنا احسان، تیری اتنی عنایت، تیری اتنی شفقت۔ مالک تو نے ہمیں اس سرزمین پہ بھیجا جو سرزمین بھی تیرے ولی کی منتظر ہے، وہ زمین پہ بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کسی دن میں کوشش کروں گا صرف اس زمین پہ گفتگو کروں، ائمہ ہدا علیہ السلام کی عنایت سے، پروردگار کے کرم سے، اور زمانے کے امام کی شفقت اور نگاہ پناہ سے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ زمینیں کتنی قسم کی ہیں، زمین کی حقیقت کیا ہے، معصوم کا کیا فرمان ہے کہ زمین پہ جاؤ، اس زمین کی مٹی کی خوشبو سونگھو، یا مختلف چیزیں ہیں، یہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پروردگار یہ غور و فکر ہے، جتنا غور و فکر دل نور و نور، جتنا غور و فکر دل نور و نور، کمال ہوتا چلا جائے گا، کمال ہوتا چلا جائے گا۔ پھر پروردگار میں اس قابل تھا، تو نے مجھے چھت دی۔ یہ اور بات ہے کہ رہ کی چھت، اپنا گھر تو کسی کا ہی نہیں ہے، اپنا گھر، یہ ساری باتیں ہیں، یہ چھت دی، میں اس قابل نہیں تھا۔ تو نے مجھے، میں کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے پہنائے۔ مالک تیرے کتنے احسانات ہیں، دل نور ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب کسی کی کوٹھی، کار، گاڑی یا کسی کی عورت سامنے نظر آئے گی، جب دل نور ہوگا، غور و فکر کرو گے، یقین جانو نہ کسی کی کوٹھی پہ نگاہ جائے گی، نہ کسی کی کار پہ نگاہ جائے گی، نہ کسی کی گاڑی پہ نگاہ جائے گی، نہ کسی کی مستور ماں بہن بیٹی پہ نگاہ جائے گی۔ اس لیے یار میں اس قابل تھا، مجھے جو اتنا کرم کیا۔ یہاں مجھے معصوم کا وہ فرمان، اللہ اکبر، اس کا میں نتیجہ صرف عرض کرنے لگا ہوں، جس میں فرمایا گیا، اے انسان تو اپنی حقیقت سمجھ، اگر تو احسن تقویم پہ نہ آیا ہوتا اور ہم بھی تیرے اوپر نگاہ شفقت نہ کرتے تو بھی ماں کے رحم میں نہ ٹھہرتا، نالی کی زینت بن جاتا۔ اگر ہم شفقت نہ کرتے، یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کتنی بڑی کریمی ہے
یہ کتنی بڑی عنایت ہے. یہ غور و فکر والی باتیں ہیں نا. غور و فکر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. غور و فکر نہیں تو پھر باہر سے 10 روپے کی روٹی ہوٹل سے مل جاتی ہے, تندور سے مل جاتی ہے. غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ دانہ گیا تھا زمین میں, اس دانے نے تسبیح پڑھی, دانہ بڑا ہوا, اس پہ دانے لگے, وہ آیا, پھر اس کو کاٹا گیا, پھر کاٹنے کے بعد تھریشر میں ڈالا گیا, پھر وہاں سے بھوسا اور دانے علیحدہ کیے گئے, پھر وہاں سے لایا گیا, پھر صفائی کی گئی, پھر چکی پہ پسوایا گیا, پھر آیا گیا, پھر گوندا گیا, پھر گوندنے کے بعد آگ جلائی گئی, پھر روٹی بنائی گئی. یہ تو ساری غور و فکر والی باتیں. جب ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک روٹی ہم تک کیسے پہنچی, یقین جانیے ہمارے گھروں میں سوکھے ٹکڑے نہیں نکلیں گے. یہ جو ہم آدھی کھاتے ہیں, آدھی پھینک دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ٹکڑا کھایا, ٹکڑا چھوڑ دیا, ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں. غور و فکر کریں گے یہ چیزیں سامنے آئیں گی, دل نور ہو جاتے ہیں, شکوے ختم ہو جاتے ہیں جب غور و فکر کیا جائے. کرتے خوش نصیب ہیں. آگے فرماتے ہیں غور و فکر مخلوق خدا کی اطمینان کا باعث ہوتا ہے, اطمینان کی ضمانت ہوتا ہے. اب جو بندہ غور و فکر میں لگا ہے اس کو کسی کی نیگیٹیوٹی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہ تو ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے میں کر کیا رہا ہوں, مجھے کرنا کیا چاہے, میں ایسا آیا کس لیے تھا دنیا میں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میری گردن پہ حقوق کیا ہیں. وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے. اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. جب وقت نہیں ہے اس کا مطلب دوسروں کے لیے بے ضرر ہے, جب بے ضرر ہے تو اس کا مطلب مخلوق کے لیے باعث اطمینان ہے, ضمانت ہے کہ اس کی طرف سے مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچے گی. شرط یہ ہے غور و فکر کرنے والا ہو. آگے فرماتے ہیں غور و فکر, میں شاید اسی پہ بات کر کے واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. غور و فکر آخرت میں نیکیاں سمیٹنے میں کامیابی کا راز ہے. غور و فکر ہوگا تو نیکیاں سمیٹی جائیں گی. اور پھر معصوم فرماتے ہیں نیکی اسے, چھٹے امام فرماتے ہیں نیکی اسے کہتے ہیں جس میں جلدی کی جائے, جس کو چھپا کے کیا جائے, وہ نیکی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ غور و فکر آخرت میں نیکیاں سمیٹنے کا ایک خوبصورت کامیابی کا راز ہے. غور و فکر ہوگی. دیکھو یار, میں یہاں دنیا میں 50 سال 40 60 70 80, یہ کوئی لائف اتنی بڑی نہیں یار, مجھے غور و فکر کرنا ہے, میری اصل زندگی تو آگے ہے. غور و فکر کرے گا, پھر نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا. پھر جب اس کو یہ پتہ ہے, اچھا میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں, ایک بندے کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے میکسیمم 2 سال زندہ رہنا ہے, آپ کی کیفیت ایسی ہے 4 سال 2 سال 1 سال 6 مہینے 3 مہینے 2 مہینے مہینہ 2 دن 10 دن 5 دن زندہ رہنا ہے. اب یقین کریں وہ اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے, وہ اپنے ہر وقت اچھے کام ہی اچھے کام کرے گا. کوئی اس کو تنگ بھی کرے گا, کہے گا چھڑ یار میری تو پہلی زندگی نہیں ہے. ہیں جی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندے کو پتہ چل جائے, فرض کرو اب اس کی ایک اور بات کرو, کسی کو شوگر ہو, مالک رحم کرے سب پہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو میں اس لیے آپ کی, کسی کو شوگر ہو, اس کو محنت کر کے تھک جاؤ کہ مٹھائی کھا لے, وہ کہے گا کبھی بھی نہیں, مجھے ڈر ہے میری شوگر نہ بڑھ جائے, اور شوگر بڑھ گئی تو میرا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ کوئی بھی نیگیٹو چیز, حالانکہ حرام نہیں ہے مٹھائی حلال ہے, مگر وہ اپنے لیے اس لیے حرام قرار دے بیٹھا ہے کیونکہ اس میں اس کے پیچھے اس کی زندگی چھپی ہے. اس کی اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی زندگی داؤ پہ لگ سکتی ہے. اس لیے فرمایا گیا, کیا فرمایا گیا کہ آخرت میں نیکیاں سمیٹنے میں کامیابی کا راز چھپا ہے. غور و فکر کرنا, آخرت کام دنیا میں کرنے ہیں, نیکیاں سمیٹنے کا راز جو کام آگے آنا ہے وہ آخرت میں ہونا ہے. آگے بڑی کمال بات کر گیا. اللہ اکبر. بات کمال ہے, مالک جو کمال ہے, ذکر جو کمال ہے, گفتار جو کمال ہے, اظہار جو کمال ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں چھٹے امام الصادقین, تاجدار ولایت, اپنے زمانے کے حجت خدا, عالم الحاکم, امام زمانہ اپنے زمانے کے, فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والا غور و فکر کے ذریعے اپنے اعمال کا انجام پہلے ہی معلوم کر لیتا ہے. اللہ اکبر. غور و فکر کرنے والا غور و فکر کے ذریعے اپنے اعمال کا انجام پہلے معلوم کر لیتا ہے کسی کی جرت آگے کیا ہونا ہے نہیں, ہے کسی میں ہمت غیب کا علم جانے آگے کیا ہونا ہے, مگر غور و فکر والا جان لیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا.
یہ اکثر ہم سے نیگیٹیوٹیاں، غلط کام، حرام کام یہ اس لیے سرزد ہوتے ہیں کیونکہ ہم آگے کا وہ انجام ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، اور ہم اس پہ ہوتے ہیں کہ وہ جی معافی مل جائے گی، ہم نے غم حسین میں رو لینے اور شکل بنا لینی اور ہمیں معافی کی ایک سند اور رسید دے دی جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑا علیحدہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں معصوموں نے ہم پہ احسان فرمایا، لیکن جب انجام کی خبر ہو، اس کا نقصان کتنا ہے، میں اگر یہ زنا کر رہا ہوں اس کا زنا کا نقصان کتنا ہے، میں شراب پی رہا ہوں شراب کا نقصان کتنا ہے، انجام کی خبر ہو جائے تو پھر انسان ادھر تک نہیں جاتا۔ اس لیے فرماتے غور و فکر کرنے والا اعمال کے انجام کو پہلے دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ ایسے عمل سر انجام دیتا ہے جس سے اس کو پتا ہوتا ہے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سب ایک کو یہ حاصل نہیں کمال، یہ ہر ایک کے نصیب اور مقدر میں نہیں۔ غور و فکر کرنے والا اپنے اعمال کا انجام پہلے ہی دیکھ لیتا ہے، مل ہوگا کیا، اس کے مطابق وہ عمل سر انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر نفس کو غالب نہیں ہونے دیتا۔ اسی پہ گفتگو کی جائے تو کم از کم یہی کم از کم دو تین ہمارے پروگرام لے جائے گا۔ میں بس اس سے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والے کے علم میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہو غور و فکر کرنے والا علم میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پہ بھی بات کرنے کو دل میں چل رہا ہے، لیکن وقت کی نزاکت ہے، آپ کو بھی زیادہ دیر طویل پروگرام میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا، لیکن صرف اتنا سی عرض کرتا جاؤں گا کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے بہت سارے چیزیں کھلتی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں، بہت سارے پردے ہٹتے جاتے ہیں، سامنے آتی جاتی ہیں ایسی ایسی چیزیں جو انسان کے ادراک میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ہے شرط غور و فکر۔ آگے فرماتے ہیں اس کی غور و فکر کرنے والے کی عبادت بے مثال بن جاتی ہے۔ کیوں نہ بنے، آٹومیٹکلی بننی چاہیے۔ غور و فکر جو کر رہا ہے عبادت میں، پہلے عبادت میں، میں نے مصلی کی نماز کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کے شروع میں دی۔ غور و فکر کرنے والے کی عبادت تو بے مثال بننی ہی بننی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کسی شخص کو غور و فکر کرنے کا مقام اس وقت ملتا ہے جب اسے پروردگار اپنی معرفت کے نور کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ ہے بات کمال، اس وقت ملتا ہے جب پروردگار اس کو اپنی معرفت کے نور کے لیے چن لیتا ہے۔ تو چناؤ ایسے ہو جاتا ہے، اسی پہ چھوٹی سی بات اور ایک واقعہ ایسے ہو جاتا ہے۔ فرض کرو آپ نے کسی شعبے میں اپنا چناؤ کروانا ہے، پوسٹوں کی تعداد آئی، اتنی پوسٹیں، آپ نے اپنی اہلیت بڑھائی، اپنی کیپیبلٹی بڑھائی، آپ نے کہا میں اس پوسٹ کے لیے فلفل کروں گا، آپ نے ہمت کی، محنت کی، تیاری کی۔ پوسٹیں دنیا کے کسی ادارے نے بنانی تھی تو 100 تھی، 200 تھی، 1000 تھی، 2000، 5000، دنیا کی مثال۔ آپ اپنی محنت اور تیاری کے ساتھ چن لیے گئے، ایسے نہیں چنا گھر بیٹھے کہیں مجھے چن لو، پیپر دینے بھی نہ جائیں، تیاری بھی نہ کریں، محنت بھی نہ کریں، توجہ بھی نہ کریں، اور آپ کہیں میرا چناؤ ہو جائے، شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو چناؤ کے کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہو۔ اس لیے فرمایا گیا چن لیا جاتا ہے وہ، اور جب چن لیا جاتا ہے تو پھر وہ معرفت و نور سے اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ چناؤ ایسے نہیں ہوتا من طلبانی وجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، ایسے چناؤ نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا جو میں نے دنیا کی مثال دی تھی، ایک ادارہ 200، 400، 500، 1000، 2000، 10,000 پوسٹیں رکھے گا، یا چلو کوئی دنیا کا ایسا ادارہ ابھی تک بنا تو نہیں جو کہے میں نے 10 لاکھ بندہ رکھنا ہے، میں نے 50 لاکھ بندہ رکھنا ہے، میں نے 20 کروڑ بندہ رکھنا ہے، میں نے 5 ارب بندہ رکھنا ہے۔ کوئی ادارہ ایسا بنا نہیں، 5 ارب بندہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتاتا جاؤں، اگر پوری دنیا روئے زمین پر رہنے والا ہر فرد اپنے آپ کو اپنے مالک کے چناؤ کے قابل بنانے کی کوشش کرے، چناؤ کے قابل بننے کی کوشش کرے، یہاں وہ کرائٹیریا نہیں ہے اتنے ہو تو ٹھیک ہے، اتنے نہیں۔ من طلبانی وجدنی، جس نے طلب کیا، جہاں طلب کیا اس نے پا لیا۔ طلب کا ہونا کمال ہے، ورنہ پھر مشکل ہی ہے۔ طلب ہوگی، طلب ہوگی تو ہم چن لیے جائیں گے۔ اور یہ سرکار ان سرکار کے ایام ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں، کیونکہ چاہنے والا تو وہی ہوتا ہے جو ان کے فرمان پہ عمل کرے، ورنہ باتیں بنانے والے تو ازل سے چلتے ہیں، چلتے رہیں گے، چلتے پھر چل ہی پڑیں گے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جو، بس اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو ہارون کچھ دن بعد حاضر خدمت امام وقت ہوا، سرکار کو سلام کیا، السلام علیکم۔
یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، ابو ہارون کیسے ہیں؟ سرکار آپ کا کرم ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کی عنایت ہے، احسان ہے۔ کافی دن ہو گئے غیر حاضر رہے، جانتے تھے سب کچھ۔ یہاں یہ عرض کرتا جاؤں، جو یہ سوچتا ہے کہ معصوم کو نہیں پتا، میں انشاءاللہ اپنے آنے والے دنوں کے پروگراموں کے واقعات میں کوشش کروں گا، گزارش کروں۔ جو یہ کہتا نا سرکار سب کو جانتے ہیں، یہ ہم تک پیغام پہنچوانا تھا اور اس کا ایمان مضبوط کروانا تھا۔ اتنے دن ہو گئے غیر حاضر رہے، کہاں رہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا اور مجھے پروردگار نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا بارک اللہ فی، پروردگار اس میں برکت عطا فرمائے۔ آگے فرماتے نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتا ہے محمد تجویز کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے جو آپ پسند فرمائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تھا، رنگ اطہر متغیر ہو گیا۔ اتنا جھکے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ لگتا تھا بھی سرکار کی پیشانی زمین کے ساتھ بس ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ کے سرکار فرماتے بے ابی امی وانتا، ہمارے ماں اور باپ قربان ہوں ان پر۔ فرمایا کہ سارے اہل زمین اور سارے اہل آسمان ان پر فدا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں تو نہیں جانتا اس نام کا مقام، اس نام کا مرتبہ۔ جب یہ نام گھر میں تلاوت کیا جاتا ہے فرماتے ہیں اس نام سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، سب سے پہلے تو میں گزارش کر گیا، آپ لوگوں کا ایک ساتھ ہے، ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے، آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام لے کے حاضر خدمت ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کے بڑے میسیجز آتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، مشکور ہیں ہم آپ کے، ایک ایک فرد کے، ایک ایک بہن کے، ایک ایک بھائی کے ہم مشکور ہیں۔ مگر یہاں سرکار بتانا چاہ رہے تھے ادب کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لفظ محمد کتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا اپنے اندر ادب کا سمندر رکھتا ہے۔ اگر زمانے کا محمد صلوات اللہ السلام علیہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں ادب کا یہ مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں، تو خدا را میری گزارش ہے سننے والوں کی خدمت میں، جس بچے کا نام محمد علی حسن حسین رکھے اس کو گالیاں نہ دیا کرے، نہ، یہ میری گزارش ہے۔ جن کا ادب سرکار اتنا کر، جس بچے کا نام محمد علی حسن حسین رکھے اس کو تھپڑ نہ مارا کرے، محبت سے پیار سے، کیونکہ بچے کو باور کرائیں، سمجھائیں بابا نام کا بڑا اثر ہے، اور واقعتاً حقیقتاً نام کا اثر ہوتا ہے۔ نام کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ کسی بچے کا نام اگر رحیم ہے، میں نے زندگی میں دیکھا ہے ناموں کے اثرات کے حوالے سے، کسی بچے کا نام والدین نے رحیم رکھ دیا، حالانکہ یہ پروردگار کا نام ہے، رحیم رکھ دیا، یقین کیجئے اس کے اندر رحم کی صفت ضرور آتی ہے۔ اور اگر ایک عام بندے کے اندر رحم کی صفتیں آ جائیں تو جو بچہ جس کا نام ان ذوات مقدسہ کے ناموں میں رکھا ہو، اس کے اندر ساری تو نہیں، چلو خوشبو تو آ جائے نا، ان صفات کی خوشبو تو آ جائے۔ تو جب بچوں کو یہ باور کروائیں گے آپ بیٹا آپ کا نام بڑا کمال ہے، آپ عام نہیں ہو، آپ کا نام ہم نے ان کے ناموں پہ رکھا ہے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بفضل خدا بحکم امام زمان علیہ السلام کل ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی وقت حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پروردگار ہمیں فرامین ائمہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ویسا بنائے جیسا زمانے کا امام اپنی ریت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہ۔